نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، جمادی الثانی کا مہینہ ہے. اس مہینے کی مناسبت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مبارک کے اندر کچھ کلمات اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دین اسلام کے لیے جو خدمات ہیں ان کا اعادہ تو مشکل ہے، لیکن ان میں سے چند کا تذکرہ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف آج بیان کیا جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ النبی بلا فصل ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد خلافت کے منصب کے صحیح اقدار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس منصب پر فائز ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اسلام لانے سے پہلے عبد العزیٰ تھا. اسلام لانے کے بعد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا. آپ کے والد کا نام عثمان اور آپ کے دادا کا نام عامر تھا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، ان کا نام سلمہ تھا اور ان کی کنیت ام الخیر تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دو لقب بہت مشہور ہیں، ایک صدیق اور دوسرا عتیق. آپ کے والد کی کنیت ابو قحافہ تھی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں 4 نکاح کیے. پہلا نکاح آپ نے قتیلہ بنت عبد العزیٰ سے کیا. ان سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اولاد پیدا ہوئی ان کا نام عبداللہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہما ہے. دوسرا نکاح آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام رومان سے کیا. ان سے آپ کی اولاد عبد الرحمن اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے. تیسرا نکاح آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسماء بنت عمیس سے کیا، اور ان سے آپ کی اولاد محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. بلکہ بعض کتابوں کے اندر آتا ہے کہ یہ جو محمد تھے یہ صحابی نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد پیدا ہوئے تھے. اور چوتھا نکاح جو ہے آپ نے حبیبہ سے کیا تھا. یہ آپ نے اپنی زندگی میں 4 نکاح کیے تھے. 2 نکاح آپ نے اسلام لانے سے پہلے کیے تھے، اور 2 نکاح آپ کے اسلام لانے کے بعد ہوئے.